أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ اور اسی نے ان کے دلوں کو باہم جوڑ دیا۔ اگر تم زمین کے سارے وسائل صرف کر دیتے تو ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی۔ بلا شبہ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ انفال کی 63 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرمائے کہ تمہاری مدد اور نصرت اور حمایت ہم نے مسلمانوں کی ایک جماعت سے کی۔ وہ مسلمانوں کی جماعت کیسی جماعت تھی کہ اس میں اگر اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا، متحد اور متفق نہیں ہوتے، تو پھر وہ جماعت خود کمزور پڑ جاتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کر سکتی تھی؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کو ایک انعام کے طور پر ظاہر فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں وحدت اور الفت کو ڈال دیا۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف نہیں لے گئے تھے، اس سے پہلے تک وہاں کے جو مشرک قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کے درمیان شدید اختلافات تھے اور صدیوں سے ان کے باہم درمیان جو ہے جنگیں ہوتی آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر رونق افروز ہونے کے بعد آپ کی برکت سے ان کے تمام اختلافات ختم ہو گئے اور وہ باہم شیر و شکر کی طرح رہنے لگے اور بھائی بھائی بن گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لے جانے کے بعد جو اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی تھی، اور جو دشمنوں پر جو غلبہ حاصل ہوا تھا، اس کا حقیقی اور معنوی سبب تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت، اور ظاہری سبب اس کا یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے الفت اور محبت ڈال دی تھی۔ یہ دو اسباب تھے کہ مدینے میں جو اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا بڑی کامیابی کے ساتھ، اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوا۔ اللہ کی مدد اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی وہ جماعت جس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت اور محبت ڈال دی تھی۔ اس آیت میں اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا جو باہم ایک دوسرے سے انتہائی نفرت کرتے تھے اور لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ صرف وہی ذات، وہی ہستی کر سکتی تھی جو خالق کائنات ہے، جو ان تمام کو پیدا فرمائے ہیں۔ انہی کا کام یہ ہو سکتا تھا۔ یعنی عرب قبائل کے درمیان جو شدید دشمنی برسوں سے چلی آ رہی تھی، اس کو ختم کر کے حقیقی معنوں میں ان کے اندر جذباتی ہم آہنگی پیدا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور دنیا بھر کے وسائل صرف کر دینے کے باوجود بھی یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے ساری مال و دولت کو بھی اس پر لٹا دیتے اور یہ چاہتے کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ نے ایک کرشمہ دکھایا۔ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور جانی دشمن تھے، وہ ایمان لا کر ایک جماعت بن گئے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، یہ فرمایا گیا۔ اب اس میں ایک انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، تو یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی جو ہے تدبیر اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اتحاد اور اتفاق کیسے قائم ہو۔ اس کے لیے سورہ نساء میں جو آیت آئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، چوتھے پارے میں، کہ تم
اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو تو پھر تمہارا تفرقہ، تمہاری اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ شریعت اسلام یا قرآن، جسے اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ کوئی اگر اس کو تھام لیتا ہے تو اتحاد اور اتفاق کے تعلق سے جو پریشان ہے وہ بہت اس کو مل جائے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے اور وہ متفق ہو جائیں گے۔ دنیا میں انسان پکارتے رہتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق قائم ہونا چاہیے، قائم ہونا چاہیے، اور ہر ایک اس کے لیے یہ چاہتا ہے کہ میری بات اگر مان لی جائے تو اتحاد ہو جائے، دوسرا بھی یہی چاہتا ہے کہ میری بات اگر سن لی جائے تو اتفاق قائم ہو جائے۔ اس طریقے سے اگر کوئی خیالات رکھے گا کہ ہر ایک اگر یہ چاہے گا کہ میری بات پر لوگ راضی ہو جائیں تو اتحاد قائم ہو جائے، تو قیامت تک اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کے لیے وہ فطری اصول اور جس کو قرآن نے تجویز کیا ہے اسی کو اختیار کرنا ہوگا کہ دونوں مل کر کسی تیسرے فریق کی بات کو مان لیں۔ تیسرا فریق کون ہو؟ تیسرا فریق وہی ہونا چاہیے جس کا جو ہے فیصلے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے، سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ غلطی کر سکتا ہے اور اس کے خیالات کے حساب سے وہ کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی غلطی نہیں کر سکتے۔ تو سب مل کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اگر قبول کر لیں تو پھر یقیناً یہ اتحاد اور اتفاق کے لیے بہترین عمل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یہی فرمایا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو اللہ کے کلام کو۔ قرآن اصل اس سے مقصد ہے، اللہ کے کلام کو تم تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تو پھر تمہارا تفرقہ، تمہاری اختلافات خود بخود دور ہو جائیں گے اور تم میں جو ہے اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑا اور ان میں الفت اور محبت پیدا فرما دی۔ بلا شبہ وہ غالب اور حکمت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے فیصلے بڑے حکیمانہ ہیں اور وہ غالب ہے، وہ بات اپنی منوا سکتا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کے لیے بھی جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پھر سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ حقیقت میں کافی ہے۔ حقیقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، اور ظاہری اعتبار سے مومنین اور مسلمانوں کی جماعت تمہاری جو مدد پر کھڑی ہو گئی ہے وہ تمہاری مدد کرے گی، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، مفسرین کی رائے ہے کہ جب غزوہ بدر میں میدان گرم تھا اور دشمن بڑی تعداد میں آ کر اپنے ساز و سامان اور اسلحہ کے ساتھ مسلمانوں پر روک ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلی دیتے ہوئے اس آیت میں کہا گیا کہ آپ کسی کے زور میں مت آئیے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے تعداد کو دیکھ کر یا ساز و سامان کو دیکھ کر آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور پھر ظاہری طور پر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط مسلمانوں کی جانثاروں کی جماعت تیار کر کے رکھ دی جو آپ کی مدد کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تمہارے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ایسے ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس میں کچھ جنگی قوانین کا تذکرہ آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ مومنوں کو جنگ کے لیے تیار کرو اور ان کی پست ہمتی کو دور کرو، کیونکہ یہ سب سے پہلی جنگ تھی اور اس میں
کچھ زیادہ معلومات لوگوں کو نہیں تھی اور مسلمان اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان دیگر قوموں کی طرح نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان ہے، ایمان کی قوت ہے، وہ دیگر قوموں کی طرح نہ سمجھے اپنا آپ کو۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، فرمایا دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں۔ ایسی بہت سی جماعتیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوئی ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے فتح پا گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنین کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بات سمجھنا چاہیے۔ اور پھر ان کو تسلی دیتے ہوئے پھر ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اگر 10 بھی ہوں گے تو 100 کے برابر ہوں گے کفار کے، یعنی 10 گنی سے مقابلہ تم کر سکتے ہو، یہ کہا گیا۔ یہاں پر 20 اور 200 کی بات کہی گئی ہے، 100 اور 1000 کی بات کہی گئی ہے اس آیت میں، کہ اگر تم ثابت قدم ہو اور 20 ہو تو اس کے مقابلے میں کفار اگر 200 بھی ہوں گے تو تمہاری ہی کامیابی ہوگی، اور اگر تم 100 ہوگے ثابت قدمی کے ساتھ لڑو گے تو کفار اگر 1000 ہوں گے تو تم ہی ان کے اوپر غالب آؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس وجہ سے یہ بات بتائی کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور جو موجود تھے اس میں سے بھی جو ہے کچھ تیاری کر نہیں سکے تھے، ایسے ہی آ گئے تھے۔ اس لیے اس میں ان کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 1000 کے مقابلے میں تمہارا 100 کا لشکر کافی ہے۔ اور اس میں یہ شرط کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کامیابی کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے ساتھ مخصوص طور پر اس جنگ کے لیے تیار کرنا تھا لوگوں کو، کہ تاکہ ان میں پست ہمتی نہ ہو اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے نہ پائے۔ اس میں ان کو تسلی دی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ حق کو سمجھنے سے محروم ہے وہ کفار، اور اس لیے ان کی لڑائی تمام تر باطل مقاصد کے لیے ہے، اور جو گروہ باطل مقاصد کے لیے لڑ رہا ہے وہ اپنے اندرونی امور معنی قوت کے اعتبار سے کمزوری ہوں گے ان کی، بخلاف اس کے اہل ایمان حق کو سمجھ چکے ہیں، اور ان کی جنگ خالصتاً کلمہ حق کی بلندی کے لیے ہو رہی ہے۔ اس لیے ان میں زبردست روحانی اور معنوی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دے دینا، جان کو کھونا، جان کو برباد کر دینا، جان کو تلف کر دینا نہیں ہے، بلکہ مر کر زندہ جاوید ہو جانا ہے۔ یہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے وہ بے جگری کے ساتھ لڑتی ہیں۔ اہل ایمان کو ان کی اسی معنوی طاقت کا احساس دلاتے ہوئے جہاد پر ابھارا گیا، اور انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ کافروں کی کثرت کی تعداد کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، بلکہ جو ہے یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ہاں کافروں کی تعداد اہل ایمان کے مقابلے میں 10 گنی کیوں نہ ہو، کیونکہ باطل کے مقابلے میں تو زور دکھا سکتا ہے، لیکن باطل حق کے مقابلے میں کبھی بھی زور نہیں دکھا سکتا۔ 20 اور 100 کی تعداد یہاں مثالاً بیان ہوئی ہے، غالباً اس مناسبت سے کہ اس وقت جنگ میں فوج کی تنظیم 20 اور 100 کی دستے کی شکل میں ہو چکی ہوگی۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، لہذا اگر تمہارے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوئے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس معاملے میں تخفیف فرما دی، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، یعنی 10 گنی تعداد سے بھی تم کو مقابلہ کر لینا چاہیے، تم کو اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے، تم ہی غالب آؤ گے۔ لیکن اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ دشمن کی طاقت کے 10 گنا نہیں، بلکہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کمی کر دی اور تخفیف فرما دی۔ یہ اس وجہ سے کہ تمہارے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ابھی پختہ نہیں ہیں، اور ان کی کمزوری کو ہم نے سمجھ لیا ہے، اور صبر و ثبات کے لحاظ سے وہ معیار مطلوب پر نہیں ہے۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر ان کی مختلف جو کمزوریاں سامنے آئی تھی، جس کا اظہار ہوا تھا،
اس صورت میں ان کی گرفت کی ہوئی ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری کو اب ہلکا کیا جاتا ہے۔ اب 10 کے مقابلے میں 100 نہیں بلکہ 10 کے مقابلے میں 20۔ ایک مسلمان ہوگا تو 2 کافر کے لیے کافی ہوگا۔ یہ قانون قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا گیا، یعنی اگر تمہارے مقابلے پر 2 ہوں گے تو تم کو مقابلہ کرنا ہوگا، میدان میں چلنا ہوگا، اس سے ہٹ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر دشمن کی طاقت دگنی سے زیادہ ہو تو پھر تمہارے لیے جو ہے یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ تم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر سکتے ہو۔ یہ رعایت اس موقع کے لیے ہے جبکہ دشمن کے خلاف اقدام کرنے کی جنگیں لڑی جا رہی ہوں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطراف مدینہ کے مختلف دشمن قبائل کے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجا کرتے تھے۔ ان دستوں کو روانہ کرتے وقت جو ہے اقدامی جنگ جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اصول کو جو ہے رکھ کر کہ 2 کے مقابلے میں 1 مسلمان کافی ہوگا، یعنی کہیں پر 200 سے مقابلہ ہونے والا ہے تو 100 مسلمان کم از کم وہاں پر ہونے چاہیے۔ رہی مدافعانہ جنگ، جو ڈیفینسو جو جنگ ہے، جس پر مسلمانوں کے اوپر کوئی آ کر حملہ آور ہو جائے تو وہ بہرحال لڑنا ہی ہوگا، کیونکہ ایسے کئی ایک مواقعوں پر مسلمانوں نے اس کو ثابت کر دیا اور اس میں تناسب کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمان اپنی کمزور حالت کے باوجود اپنے 3 گنا طاقت کے لوگوں سے لڑتے رہے۔ اسی طرح جنگ احد میں بھی انہیں 3 گنا سے زیادہ طاقت کا مقابلہ کرنا پڑا، اور جنگ خندق میں تو دشمن کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو چکی تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 3,000 بتائی جاتی ہے اور بعض روایتوں کے مطابق صرف 1,000 بتائی جاتی ہے۔ اس حالت میں بھی مسلمان کبھی بھی میدان چھوڑ کر کبھی بھی نہیں ہٹے اور کبھی اپنے آپ کو جو ہے میدان سے دور نہیں کرے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، جیسا کہ اس سے پہلے یہ آیت اسی صورت میں گزر چکی ہے کہ جب تمہاری مد بھیڑ ہو جائے دشمن سے تو تم اپنی پیٹھ پھیر کر کبھی نہیں بھاگنا میدان سے۔ یہ حکم دیا گیا تھا، تو اس میں بھی مدافعانہ جو جنگ ہو گئی، جو ڈیفینسو جو جنگیں ہوں گی، دشمن خود بخود آ کر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو پھر اس صورت میں ان سے مقابلہ کرنا ضروری ہے، چاہے تمہاری تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو اس میں آیت کے آخری حصے میں یہ فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ مع الصابرین، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں، جو تکلیف اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو نصیب ہو جاتی ہے، نہ صرف جنگ میں بلکہ دیگر احکامات کو ادا کرنے کے سلسلے میں بھی، جو شریعت کے جو احکامات ہیں اس سلسلے میں بھی بندوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو سہ لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، پھر ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا اور ان کی کامیابی یقینی ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے تخفیف کر کے جو ہے ایک مسئلہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس جو ہے کچھ ہمت کی کمی ہے تو تم 2 کا مقابلہ تو کرنا ہی چاہیے، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو قوت جو رکھی ہے مسلمانوں کے اندر، وہ قوت کے اعتبار سے تو جو ہے ایسا ہونا چاہیے، لیکن شرائط یہاں پر جو ہے اس کے ساتھ شرائط کے ساتھ رکھا ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کوئی اگر ثابت قدم ہے تو پھر وہ مقابلہ کر سکتا ہے کم از کم 2 کا، اور اگر ثابت قدمی نہیں ہے، اپنے دل کو اپنی جان کو لے کر جو ہے میدان جنگ میں اگر جانا نہیں چاہتا، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر اس کا ایمان کامل نہیں ہے تو پھر وہ 2 کا کیا 1 کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جان دے دینا اور موت جب سامنے کھڑی ہوئی ہو تو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ایمان کامل کی نشانی ہے۔ یہ اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب انسان کے پاس ایمان کامل ہو تو پھر اس کے پاس ثابت قدمی اور دل جمعی کے ساتھ وہ لڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ جذبہ عطا فرمائیں گے جان نثاری کا، ورنہ جو ہے اگر وہ اس کے پاس ایمان کامل نہیں ہے، تذبذب کا شکار ہے، شکوک و شبہات اس کے دل میں پیدا ہو گئے ہیں، تو پھر وہ مسلمان 2 تو کیا 1 سے بھی نہیں لڑ سکتا۔ اس میں ایمان کی ضرورت ہے اور ایمان کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی شرط کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ تم کافروں سے مقابلہ کرو، کیونکہ ہم نے تمہارے پاس ایمان کی جو قوت عطا فرمائی ہو وہ بہت بڑی قوت ہے، وہ باطل کے پاس نہیں ہو سکتی۔ تم 2 کا مقابلہ کم از کم کر لے سکتے ہو، پہلے تو 10 کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن ان کی ہمتوں کو دیکھتے ہوئے، طاقت کو دیکھتے ہوئے اور کچھ کمزور لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کمی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔